ملک میں پہلے سے جاری کمر توڑ مہنگائی میں راتوں رات مزید اضافہ ہوا ہے، بلکہ کل رات سے عمل ہوا ہے۔ کل رات حکومت نے پیٹرول 12 روپے، ڈیزل 9.5 روپے اور مٹی کا تیل 10 روپے مزید مہنگا کر دیا۔ غضب خدا کا مہنگائی کے عذاب میں گھرے عوام اب اگلے 15 دن پیٹرول 160 روپے فی لیٹر، ڈیزل 154 روپے اور مٹی کا تیل 126 روپے 54 پیسے فی لیٹر خریدیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے مہنگائی کا ایک نیا طوفان لایا ہے۔ آج صبح سے پاکستان بھر کے پیٹرول پمپ پر عجیب منظر تھا۔ جو لا علم عوام تھے وہ تو براہ راست عمران خان کو کوس رہے ہیں۔ گورنمنٹ خود بڑھا رہی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنے پیسے نہیں بڑھے۔ 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا، 12 روپے یہاں سے بڑھے گا، ہر لیول پہ جا کے مہنگائی ہوگی۔ وہاں کی باتیں نہیں کریں، ان کو بولا پاکستان کی باتیں کریں۔ پاکستان کی عوام جو ہے نا بھوکی مر رہی ہے۔ کمر ٹوٹ گئی قسم خدا کی، گنجائش سے بھی باہر نکل گیا یار۔ یہ تو لوگ خودکشی کر رہے ہیں یار۔ دیکھیں صبح سے کھڑے ہیں، فارغ کھڑے ہوئے ہیں، راتوں رات پیٹرول بڑھا دیا انہوں نے۔ 60 روپے لیٹر ملتا تھا نواز شریف کی حکومت میں، اب 160 روپے صرف 1 لیٹر ملتا ہے۔ حکومت نے عوام کا جنازہ نکال دیا پورا۔ میں تو سوچ رہا ہوں گاڑی بند کر کے کھڑا ہو جاؤں۔ عمران خان کی ذمہ داری حکومت ہے، وزیر اعظم ہے جی، انہیں خیال کرنا، کنہیں خیال کرنا جی۔ ہمارے پاس پیٹرول کے پیسے بھی نہیں، ہم کسی سے مانتے لا رہے ہیں، ابھی کسی سے 300 مانتے لائے ہوں، ابھی پیٹرول ڈلوائے۔ گاڑیوں والے، رکشے والے، موٹر سائیکلوں والے سب لوگ پریشان ہیں۔ لوگوں کی تو چیخیں نکل رہی ہیں، پہلے ہی نکل رہی تھی، اب تو بہت زیادہ نکل رہی ہیں۔ یہ سب گورنمنٹ بڑھاتی ہے۔ حکومت ذمہ دار ہے اس کی، اور کوئی نہیں ہے۔ پہلے ہم 300 روپے کا پیٹرول بھروا رہے تھے، اب ہم 100 روپے کا پیٹرول بھروا لیں۔ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، غریب اپنا رکشے والے کی ضرورت تو باہر ہو گیا ہے۔ عالمی منڈی میں بھی مہنگا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جتنا پاکستان میں ہے نا۔ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بڑھائیں گے تو ہم کیا کریں گے پھر یہاں پہ؟ مہنگائی اینی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، کسٹمر کو پیسے لینے انہیں پورے دینا نہیں، جنی ساری مہنگائی ہوگی۔ عام پاکستانی ہیں، یہ نچلے طبقے کے پاکستانی ہیں جن کی معلومات میں ان کے نزدیک تو اس سب کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہے، موجودہ وزیر اعظم پر ہے، لیکن باخبر پاکستانی اس بات سے آگاہ ہیں کہ یقیناً سارا قصور حکومت کا اور عمران خان کا نہیں ہے، عالمی منڈی بھی اس کی وجہ ہے، اور اس بنا پر پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں حکومت کی ذمہ داری نہیں، یہ تو عالمی مسئلہ ہے، پوری دنیا میں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ عالمی سطح کے اوپر بھی جو تیل کی قیمت بڑھی ہوئی ہے نا، عالمی منڈی پہ ہی بہت زیادہ اوپر ہو گیا، جو کہ 95 بیرل پہ پہنچ چکی ہے۔ حکومت کی کیا ذمہ داری؟ حکومت کو تو جو پیچھے سے مہنگا ملے گا وہ آگے مہنگا کر دیں گے۔ یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے، ہر کنٹری میں یہی ہو رہا ہے ابھی اس وقت۔ جب پیچھے سے مہنگا مل رہا تو کیا کرے وہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ جب لاجو ایک بات قیمتیں بڑھی ہیں، اب حکومت تو باؤنڈ ہے نا، وہ عالمی سطح پہ بڑھا ہے تو پھر تو حکومت نے بڑھایا ہے۔ حکومت کیا ذمہ دار ہے؟ پیچھے سے پیسے مہنگا ہے تو کیا کیا جائے، مجبوری ہے نا۔ یہ وزیر اعظم کا قصور تھوڑا ہی ہے، تو ابھی پیچھے سے جو ہے نا عالمی منڈی سے جب مہنگا ہوئے گا تو وہ اپنی جیب سے تھوڑا ہی کمی کرے گا۔ ابھی بھی دنیا کے مقابلے میں یہاں پیٹرول کم ہے۔ حکومت اس پہ کوئی سیل ٹیکس نہیں لے رہی، تو اگر یہ پیٹرول نہیں بڑھائیں گے تو ہمارا آپ کا گزارا کیسے کریں گے؟ عالمی منڈی سے مہنگا ہوا ہے، اور ہی ہوا تو سارے پاس سے مہنگا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالیہ دنوں میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، مگر اس میں عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کا ہی ہاتھ ہے، جو اس وقت پچھلے 8 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ موجودہ مالی سال کے آغاز میں ملک میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 110 روپے 70 پیسے کی قریب تھی، یعنی کہ پہلی جولائی کو 110 روپے لیٹر پیٹرول تھا، جس میں اب تک ان 6 مہینوں کے دوران 7 مہینوں میں تقریباً 44% اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی عرصے کے دوران عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں $73.50 فی بیرل سے بڑھ کے $92 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی، یعنی اس میں 25% اضافہ ہوا ہے عالمی منڈی میں۔ اس کے ساتھ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گرتی قدر نے پاکستانیوں پر زیادہ آفت ڈھائی ہے۔ موجودہ مالی سال کے دوران یعنی پہلی جولائی سے ڈالر 12% مہنگا ہوا ہے پاکستان میں، اور اس کی قیمت جو کہ پہلی جولائی کو 157 روپے 54 پیسے تھی، وہ بڑھ کر 176 روپے کے قریب آ گئی ہے۔ یہ وہ بڑی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کو چوٹ زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ ملک میں پیٹرول کی بڑھتی قیمت کی ایک اور وجہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں بھی اضافہ ہے۔ اس وقت حکومت پیٹرول پر 11 روپے کسٹم ڈیوٹی وصول کر رہی ہے، جبکہ IMF کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے پیٹرول پر فی لیٹر لیوی میں 4 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم لیوی 13 روپے 92 پیسے سے بڑھ کر 17 روپے 92 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، یعنی حکومت ڈیوٹی اور لیوی کی مد میں تقریباً 28 روپے 71 پیسے حاصل کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ اعلان کر چکے ہیں کہ IMF سے مذاکرات کی روشنی میں لیوی کو 30 روپے
فی لیٹر تک لے جانا ہے. مگر یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنی ہوگی کہ آمدن حکومتوں کی آمدن میں پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز، ڈیوٹی، لیویز یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور شاید پاکستان سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے ایوریج پرائس جو آج پاکستان میں ہے ہمارے ہمسائے میں بھی اس سے کہیں زیادہ ہے، اگر 2 گنا نہیں ہے. مگر بہرحال ایک عام پاکستانی اس سے واقف نہیں ہے، نہ ہی وہ یہ معاملہ جاننا چاہتا ہے. اس پوری معاملے پر اور اس تازہ ترین پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے پہ ہم نے دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے، ماہر معیشت بھی ہیں. حکومت اب کچھ نہیں کر سکتی، پہلے بھی نہیں کر سکتی تھی، اب بھی کچھ نہیں کر سکتی. مگر بہرحال پھر بھی پاکستانیوں کو جو تکلیف ہے، پاکستانیوں کو جو چوٹ لگ رہی ہے، یا جو ان کی مصیبتوں میں اس قیمت کے اضافے سے جو محسوس ہو رہا ہے، وہ دنیا میں اس طرح اتنا نہیں محسوس ہو رہا. ہر جگہ لوگ یقیناً پریشان ہیں. ہمارے ہاں تکلیف زیادہ ہے کامران بھائی دوسرے ممالک کے بنسبت. اس کا ریزن یہی ہے جو آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی بتایا کہ حکومت جو کروڈ آئل پرائز ہے اس کو تو کنٹرول نہیں کر سکتی، مگر حکومت اپنی کرنسی کو بہتر مینیج کر سکتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ 12% اگر کرنسی ڈیپریشیٹ نہیں ہوتی تو یہ تیل 12% سستا ہوتا. دوسری جانب اگر حکومت ماحول پیدا کرے، مہنگائی کو کنٹرول کرے، روزگار کے مواقع پیدا کرے، تو جب سیلریز بڑھتی ہیں تو پھر مہنگی چیز مہنگی نہیں لگتی ہے. اور اس کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ آپ کی ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے لوگوں سے، تو نچلے طبقے کو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اور اس کا ایک اور پیمانہ دنیا کی جن ممالک میں پر کیپٹا انکم زیادہ ہے کیونکہ ان کی قوت خرید زیادہ ہے، ہماری قوت خرید بہت کم ہے، اس لیے ہماری چیخیں زیادہ نکلتی ہیں. جی قوت خرید کم ہے، وہ پہلے بھی کم تھی، مگر اس میں جو گروتھ ہو رہی ہے، جو بنگلہ دیش میں پر کیپٹا کی گروتھ ہے یا انڈیا میں ہے، اس سے ہماری کم گروتھ ہے. اور یہ کانفیڈنس کا جو پیمانہ ہے وہ بڑے آبجیکٹیو ہے. اسٹیٹ بینک IBA ایک کانفیڈنس انڈیکس نکالتا ہے جس میں مہنگائی کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے. وہ اپنے پیک سے کافی نیچے ہے، اور کچھ اسٹیبلٹی نظر آئی ہے بٹ وہ اپنے پیک سے نیچے ہے. تو اگر وہ کانفیڈنس لیول اوپر ہوتا، اگر کرنسی کنٹرول میں ہوتی، اگر تنخواہیں بڑھ رہی ہوتی، تو یہ 160 پہ اتنا درد نہیں ہوتا جتنا آپ کے ابھی ابتدائیے میں جو عوام نے بتایا ہے. گویا کہ اب کیونکہ یہ بہرحال اضافہ ہو گیا ہے، اس کے توسط سے تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونا تو یہ تو ٹھہر گیا، یہ تو ہونا ہی ہے. بالکل، ایک تو ڈائریکٹلی ہوگا کیونکہ جو CPI باسکٹ ہے جسے انفلیشن ہم ناپتے ہیں اس میں ٹھیک ٹھاک ان کا 5% کے قریب اس کا ویٹ ہے، تو اس سے بھی بڑھے گی. ہمارا خیال ہے کہ تقریباً 2% جو مہنگائی ہے پچھلے 12 مہینے میں وہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے بڑھی. پھر اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ بھی آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ کو پھر پھل بھی مہنگے ملتے ہیں، سبزیاں بھی مہنگی ملتی ہیں، دال، چاول، چینی، آٹا سب مہنگا ملتا ہے. اور اسٹیٹ بینک کا جو ایسٹیمیٹ ہے 9 سے 11% کا انفلیشن کا جو انہوں نے بڑھایا ہے، میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ وہ 11 کے قریب ہو، یا ہو سکتا ہے کچھ 11 سے زیادہ بھی ہو جائے. تو حکومت کے اور اسٹیٹ بینک کے اندازوں سے جو تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہو. جیسے عالمی منڈی میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ایڈوانس کنٹریز میں، دوسرے کنٹریز کے اندر تو وہ آٹومیٹک جو ہمارا پیٹرول اسٹیشن ہے اس پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. ہمارے یہاں 15 دن ہوتی ہے، ورنہ تو یہ عمل جو ہے ہر دنیا کا ہر شخص جو ہے اس کو فوراً محسوس کرتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. وہ دنیا میں الگ الگ فارمولے ہیں. بھارت میں کچھ اور ہے، پاکستان میں ہر 15 دن کا ہے، پہلے 30 دن کا ہوتا تھا. مگر کچھ ڈیولپ کنٹریز ہیں امریکہ وغیرہ میں، وہاں پہ بڑا ریگولر ہوتا ہے کہ ہر دن تبدیلی ہوتی ہے. مگر وہ طے یہ ہے کہ جس طرح گلوبل پرائزز جائیں گی تو اسی حساب سے اور کرنسی کو دیکھتے ہوئے چاہے وہ پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، بڑھایا جاتا ہے، گھٹایا جاتا ہے. مگر جو ڈیوریشن ہے کہ کتنے دن کے بعد ہے وہ مختلف ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں. مگر یہ جو ابھی جو اضافہ ہوا ہے پچھلے 3-4 ہفتوں کے دوران، اس کا بڑا تعلق تھا روس اور میں یوکرین کے معاملے پر کہ کہیں ایک جنگ نہ چھڑ جائے یورپ کے اندر. وہ اس کی بڑی وجہ بنی، اور شاید پچھلے جو $7-8-10 جو ہیں اس میں اضافہ کے باعث بنے ہیں. وہ کیفیت تو آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، شاید وہ بالکل ہی کم ہو جائے گی. تو پھر ہمارے یہاں کم از کم اس سطح سے پھر قیمتیں نیچے آنے کا امکان ہے. بالکل، یہ دیکھیں حکومت کا بھی یہی اندازہ تھا کہ چونکہ دنیا بھر میں ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کی سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہی ہیں تاکہ ڈیمانڈ کو کنٹرول کیا جائے. تو اس سے تو تیل کی قیمتیں گرنی چاہیے تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کچھ ایجنسیز ہیں انہوں نے $70-80 کا اگلے سال کا ایسٹیمیٹ بھی دیا تھا. مگر آپ نے بالکل صحیح کہا، جو رشیا یوکرین کی سچویشن ہے، جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کی وجہ سے
ऑयल जो है अपनी तवक्कुआ से ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी वजह से शायद गवर्नमेंट के भी अंदाजे गलत साबित हो गए हैं और हमारे अंदाजे भी कुछ गलत साबित हुए हैं, जिसकी वजह से ये महंगाई जो तवक्को थी उससे ज़्यादा बढ़ रही है। और अब गो के ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, यूरोप की टेंशन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उनके जो माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि जी ये रुकने वाला नहीं है, $120 तक भी ये जा सकता है। वो तो हमारे लिए शिवरिंग का बाइस बन सकता है। बिल्कुल, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान के लिए तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ होगी, मगर हमने देखा है पिछले कई सालों का तजुर्बा है कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेडिक्ट करती हैं वो अक्सर होता नहीं है। मगर हमारी तवक्को यह है कि अगर ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा कूल डाउन होती हैं तो दुनिया में जो डिमांड मॉडरेशन की तरफ एफर्ट्स हो रही हैं सेंट्रल बैंक्स, तो उससे दुनिया भर में कमोडिटी इंक्लूडिंग ऑयल को थोड़ा सा ईज़ होना चाहिए। बट अगेन कोई प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट अभी जो बढ़ा है, जो $80 से $95 हुआ है, उसकी सबसे मेन वजह जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं वो थी, और अगर उसमें कोई बेहतरी आती है तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ बेहतरी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक